ذرا سوچئے، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک شخص اور اس کا مقصد ہو کہ اس کے پاس تقریباً کچھ بھی نہ ہو۔ عجیب بات ہے نا؟ آج ہم جدید دور کی دولت کے اسی انوکھے تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 180 ارب ڈالرز، جی ہاں، ہم اتنی بڑی رقم کی بات کر رہے ہیں۔ اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھیں۔ اگر کوئی شخص ہر مہینے 3.5 لاکھ روپے بھی کماتا ہے نا، تو اسے اتنے پیسے جمع کرنے کے لیے 30 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ 30 لاکھ سال، سوچنا بھی مشکل ہے۔ اور اس رقم کو مزید سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ ذاتی دولت کویت اور عمان جیسے پورے ملکوں کی معیشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایلون مسک کی دولت دنیا کے 135 ملکوں کی مجموعی GDP سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اتنی بے پناہ دولت ہونے کے باوجود اچانک یہ اعلان کہ مجھے کم سے کم چیزیں رکھنی ہیں، یہ ایک ایسا قدم تھا جو روایتی ارب پتیوں کی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے بڑے پیمانے پر ایک شخص اپنے سارے اثاثے کیوں بیچ رہا ہے؟ آئیے اس کو ایک بزنس اینالسٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا یہ کوئی ذاتی خواہش ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری سوچی سمجھی کاروباری حکمت عملی چھپی ہے؟ اچھا، اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ ایک ایسا دور جب ان کے خرچے بھی کسی عام ارب پتی کی طرح ہی تھے، یعنی مہنگی چیزیں اور اثاثے جمع کرنا۔ گاڑیوں کا شوق تو انہیں ہمیشہ سے تھا۔ آپ ان کے کلیکشن کو دیکھیں، 1922 کی فورڈ ماڈل ٹی سے لے کر 1997 کی میکلارن F1 تک۔ ہر گاڑی انجینئرنگ کے خاص دور کی نشانی ہے۔ یہ صرف گاڑیاں نہیں تھیں، بلکہ تاریخ کے وہ ٹکڑے تھے جو جدت اور انوویشن کے لیے ان کے جنون کو ظاہر کرتے تھے۔ ان کی سب سے مشہور خریداری تھی جیمز بانڈ کی فلم والی لوٹس ایسپریٹ۔ اس کے لیے انہوں نے تقریباً $10 لاکھ خرچ کیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سوچ کر بڑے پرجوش تھے کہ یہ گاڑی سچ میں آبدوز بن جاتی ہوگی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہوتا تو انہیں کافی مایوسی ہوئی اور انہوں نے اسے ٹیسلا فیکٹری میں اپ گریڈ کرنے کا پلان بنا لیا۔ گاڑیوں کے علاوہ ان کا ریئل اسٹیٹ پورٹ فولیو بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ صرف کیلیفورنیا میں ہی $100 ملین سے زیادہ کی پراپرٹیز تھیں۔ ان کی مین رہائش گاہ بیل ایئر میں 20,000 مربع فٹ کی ایک شاندار حویلی تھی، 7 بیڈ رومز، 11 باتھ رومز اور 2 منزلہ لائبریری کے ساتھ۔ اور بات صرف نئی لگژری پراپرٹیز تک ہی محدود نہیں تھی۔ ان کے پورٹ فولیو میں سان فرانسسکو کے پاس ایک 100 سال پرانی 16,000 مربع فٹ کی ایک تاریخی حویلی بھی تھی، جس کی اپنی ایک الگ ہی شان تھی۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے اور سب سے دلچسپ حصے پر، یعنی عظیم فروخت۔ یہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ بیچنے کا فیصلہ صرف ایک ذاتی خواہش نہیں، بلکہ ایک سوچا سمجھا کیلکولیٹڈ بزنس موو تھا۔ یہ موازنہ دیکھیں، ایک طرف روایتی ارب پتیوں کا لائف سٹائل ہے، بڑی حویلیاں، چھٹیوں کے گھر، مہنگی چیزیں، اور دوسری طرف ایلن مسک کا نیا معیار، ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہنا، فیکٹری کے صوفے پر سونا اور غیر ضروری اثاثوں سے جان چھڑانا۔ زمین آسمان کا فرق ہے نا؟ اور اس لائف سٹائل کی تبدیلی کی وجہ وہ خود بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت بچانے اور کام کے قریب رہنے کے لیے وہ اکثر فیکٹری میں ہی سو جاتے ہیں۔ یہ ان کے کام کے لیے جنون کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ نیا فلسفہ ان کے دوسرے مہنگے اخراجات پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ بڑے بڑے خرچوں کو ذاتی عیش و عشرت نہیں، بلکہ کام کی کارکردگی بڑھانے کی ایک سرمایہ کاری کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس سوچ کو سمجھنے کے لیے آپریشنل خرچ کی اصطلاح بہت اہم ہے۔ ان کے لیے کوئی بھی خرچ جو وقت بچائے وہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ کاروباری ضرورت ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر ان کا صرف 1 منٹ بھی ضائع ہو جائے، جیسے کمرشل ایئرپورٹ پر انتظار کرتے ہوئے، تو اس کی مالی لاگت $1,90,000 تک ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 2 گلف سٹریم G650 پرائیویٹ جیٹس رکھنا کوئی ذاتی عیش و عشرت نہیں، بلکہ کارپوریٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کو بڑھانے کا ایک ضروری ذریعہ ہے۔ جب ہر منٹ کی قیمت لاکھوں میں ہو تو کمرشل سفر میں تاخیر ایک بہت بڑا کاروباری نقصان ہے۔ یہ جیٹ صرف سفر کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایک اڑتا ہوا دفتر ہے جو پیداواری صلاحیت کو ہزاروں فٹ کی بلندی پر بھی جاری رکھتا ہے۔ تو اب اس پوری کہانی کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حکمت عملی کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ صرف لائف سٹائل کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ اپنے سرمایہ کو مکمل طور پر ایک نئی سمت دینے کا فیصلہ تھا۔ یہ چارٹ پوری کہانی کو ایک نظر میں بیان کر دیتا ہے۔ سرمایہ کاری ذاتی اثاثوں سے نکل کر لمبے عرصے کے مقاصد کی طرف چلی گئی ہے، جیسے اسپیس ایکس اور مستقبل کے دوسرے بڑے منصوبے۔ اور اس ساری محنت، اس ساری حکمت عملی کا سب سے بڑا حتمی مقصد یہی ہے، اپنی ذاتی دولت کو انسانیت کو ایک کثیر سیاراتی نسل بنانے کے مشن پر لگانا۔ اب جب ہم شروع والے موازنے پر واپس جاتے ہیں تو یہ اعداد و شمار بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔
اب یہ صرف بے پناہ دولت نہیں بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے وقف کیا گیا ایک وسیلہ نظر آتا ہے۔ اور آخر میں ہم اس سوال پر رکتے ہیں جو اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ جب کسی کے عزائم اس دنیا کی حدود سے باہر نکل کر نئی دنیایں بسانے کے ہوں تو پھر اس دنیا کی مادی چیزوں کی اہمیت آخر کیا رہ جاتی ہے؟